بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں گے۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور قرآن مجید میں فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ استغفار کی دعائیں، یہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع رہیں گی۔ سامعین، بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، گناہوں کی مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں روزہ فرض کیا گیا ہے، جو نہ صرف روحانی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ جسمانی، ذہنی اور اخلاقی اصلاح کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان المبارک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو شخص اس مہینے میں موجود ہو، اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 185۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن کریم کا دور کراتے۔ اس مہینے میں شب قدر جیسی مبارک رات رکھی گئی، جس میں عبادات 1000 مہینوں سے افضل دی گئیں۔ رمضان اور توبہ استغفار۔ رمضان المبارک میں توبہ اور استغفار کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سامعین، یہ مہینہ اپنے اندر وہ تمام فضیلتیں رکھتا ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ بن سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں توبہ کی کیا فضیلت ہے؟ توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا وہ شخص خوش ہوتا ہے جو بیاباں میں اپنی گم شدہ سواری کو پا لے۔ سبحان اللہ۔ استغفار کی برکتیں۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ عمل نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کثرت کے ساتھ اس ماہ میں استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں توبہ استغفار کے اعمال۔ رمضان المبارک میں توبہ اور استغفار کو زیادہ سے زیادہ اپنانا چاہیے۔ اس کے لیے چند اہم اعمال درج ذیل ہیں۔ صدقے دل سے استغفار۔ ہر نماز کے بعد اور خاص طور پر سحری اور افطاری کے وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنبی اذنبت واتوب الیہ پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ نماز تہجد۔ رمضان میں تہجد کی نماز کو اپنانا انتہائی برکت کا باعث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں دعا کو قبول کروں۔ شب قدر کی تلاش۔ شب قدر کی رات کو عبادت، توبہ اور استغفار کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے کی حالت میں دعا کا قبول ہونا۔ سامعین، روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی اور استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کریم کے متعلق کیا ارشاد فرمایا،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت برکتوں کے بارے میں بے شمار ارشادات فرمائے، جن میں سے چند ایک ہی ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے روزہ دار کی ثواب میں کوئی کمی ہو۔ رمضان میں جو شخص قیام تراویح کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کا چھوڑ دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ سامعین، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے، جس میں ہر مسلمان کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے، توبہ استغفار کرنے کا سنہری موقع ملتا ہے۔ یہ مہینہ صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، بلکہ اس کا مقصد تقویٰ، نیکی، صبر اور اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا ہے۔ جو مسلمان اس مہینے کو بہترین طریقے سے گزارتے ہیں، وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے، اس میں کثرت سے توبہ استغفار کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ ماہ مبارک جو آنے والا ہے، اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو اس ویڈیو کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کرے اس کی ہر دلی حاجت قبول ہو۔ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔